تو پہلے آپ کا نام نیہا تھا جی، اور اب نام کیا ہے آپ کا؟ عائشہ حمیرہ، عائشہ حمیرہ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسے مشرف اسلام ہوا، کیسے آپ کو اللہ نے ہدایت دی، تھوڑا سا بتائیے اپنے بارے میں۔ میں 9th کلاس میں تھی اور میرے اسکولنگ تھی گورنمنٹ اسکول میں میں پڑھتی تھی جی۔ وہ میری والدہ جو ہے وہ میرے ابو کو یہ چیز پسند نہیں تھی کہ میری امی سوشل ہو اور لوگوں میں بیٹھے رکھے، نیبرس میں بھی نہیں جی۔ ابو تھوڑے اسٹرکٹ تھے، تو میں نے جب میں ٹیوشن سے آئی ہوں اپنے 9th کلاس میں میتھس کا ٹیوشن جا کرتی تھی، تو آئی میں اپنی امی کے پاس، تو میں نے یہ چیز دیکھا کہ میری امی کسی پڑوس میں بیٹھی ہوئی، تو یہ چیز مجھے بہت نئی لگی امی کے اندر۔ میں وہاں پہنچی اور میں نے پہنچ کے سنا وہاں گفتگو میں کہ اگر ہم یہ سمجھتے تھے کہ اب ہم شیو جی کہہ رہے ہیں، تو میں نے بھی یہ چیز سنی ہوئی تھی، لیکن وہاں پر گفتگو میں یہ سنا نیا کہ وہاں اگر شیو جی کہہ رہے اگر وہ ہمیں پیدا کرنے والے ہیں، بنانے اور کھلانے والے ہیں، اور اگر وہ ہمارے بھگوان ہیں، تو اگر وہ ہمارے بھگوان ہوتے تو اسے قید کون کرتا؟ کیوں کرتا؟ بتا جی نہیں ہے کہ صحیح صحیح صحیح۔ اور جو چیز ہمیں کھلا رہے ہیں، اور کہا جاتا تھا کہ وہاں اگر کوئی ہندو جائے امرت چلا لے تو وہ امر ہو جائیں گے، تو وہاں مجھے یہ لگا کہ اگر وہ ہمارے رب ہوتے ہیں اور ہمیں کھلانے والے ہوتے تو وہ ہمارے محتاج نہیں ہوتا۔ بس اسی کانسیپٹ سے میں نے طریقے کو کھولا اور آگے ہدایت اللہ نے دی، اور میری امی ہندی کا قرآن شریف پڑھ رہی تھی جی، بہت اچھا تھا وہ ترجمہ، بہت ایزی بھی ہے، تو میں نے وہ پڑھا، کئی مرتبہ پڑھا، 3 سال اسی طرح اسٹڈی کی۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات سنے ہم نے، اور اخلاق پر، معاشرت پر بہت بیانات تھے حضرت کے، وہ سننے میں 3 سال ہم نے اسی طرح اسٹڈی کی اور بہت ساری چیزیں سمجھ میں آئیں پھر اسی طرح ہم جڑتے رہے، اسلام کیا ہے کتاب پڑھی، اس میں نماز سیکھی ہم نے، بہت سارے پریکٹیکلس کیے، اور پھر پریشانیاں بھی آئیں، والد ہمارے بہت اسٹرکٹ تھے، تو ابو کو یہ چیز دوبارہ نہیں تھا کہ ہم یہ کریں، شروع میں تو ابو نے کچھ نہیں کہا چھوٹے ہونے کی وجہ سے، لیکن جب ابو کو لگا نہ رہی تو بہت مضبوط ہو گئی، تو بڑی سختی کرنے لگ گئے تھے، مثلاً رمضان میں روزے رکھ رہے ہیں، ہم چھپا کے کرتے تھے، لائٹ بھی نہیں جلاتے تھے، موبائل جل کی، تو ہوتا یہ تھا کہ چاند کی روشنی کبھی والد کو نہیں مدر میں آتی، تو وہ نہیں، ہم کھانا رات میں اپنے عشاء پر جو کھاتے تھے اسی میں سے بچا کے رکھ لیتے تھے بستر پیر رکھنے کے نیچے، تو ہم وہی بالکنی جا کے امی اور میں کھانا کھاتے تھے۔ ایک مرتبہ یہ وہ برتن چھوٹ گئے، تو ابو آئے، ابو پوری رات جاگے تھے اس دن کی، کیا کرتی ہیں کچن میں آ کے، تو ہمیں ہمارے ابو نے برتن بھیج دیے، وہ تو سمجھ گئے ہم نے کچھ کھایا، کچھ کر رہے ہیں، تب وہ اتنا غصہ ہوئے 3 دن گھر چھوڑ کے چلے گئے، تو اس طرح اپنے اوپر بھی زیادتی کرتے رہے کہ ہم جو ہے واپس ان کی طرف آ جائیں، لیکن اللہ کا شکر اللہ نے ہمیں اس ٹائم بھی جمائے رکھا، تو بہت پریشانیاں بھی آئیں، ہر چیز ہمیں بتا سکتے ہیں جو اس طرح سے اللہ نے ہمیں جوڑا اپنے دین سے، اپنے آپ سے، پر اللہ کے رسول سے، اتنی ساری چیزیں اللہ نے ہمیں سکھائی، پھر اس پہ اللہ کا شکر ہے، اب اللہ میں آسانیاں کر دی ہیں، شادی ہو گئی ہے، اپنا شرف نہیں شریف کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ بہت اچھا، اللہ کا فضل ہے۔ اب ایسا لگتا ہے کہ مطلب ہمارا پہلے کوئی مقصد نہیں تھا، ہم تو پاگلوں کی طرف پھر رہے تھے، اب اللہ نے دعوت دے دی تو لگ رہا ہے ہاں کتنی بڑی زندگی اللہ نے ہمیں توفیق کے طور پہ دی ہے کہ ہاں اب کتنی ضرورت سمجھتے ہیں دل کو، بالکل بہت اچھے، تو وہی پیغام دینا چاہتی ہوں امت مسلمہ کو دعوت کے تعلق سے، میں یہ دینا چاہتی ہوں کہ دیکھیے ہم کہیں بھی جاتے ہیں، ہم کبھی بھی کہیں جاتے تو بغیر مقصد نہیں جاتے، اسی طرح اللہ نے ہمارے کو یہ جو پیدا کیا ہے نا، اس پیدائش پر ہی ہم غور کر لیں، دیکھیے ہمیں کہیں جو مثلا ہم ڈاکٹر کے پاس گئے بغیر مقصد نہیں گئے، ہم کسی کورٹ میں گئے، کسی ایڈوکیٹ کے پاس گئے، یا کسی اسکول میں گئے، یا بچے کو لے کے گئے، تو بغیر مقصد کے کوئی کہیں نہیں جاتا، اسی طرح اللہ نے جو ہمیں پیدا کیا ہے اور اس دنیا میں بھی ہے تو اس کا بھی کوئی ایک مقصد ہے، بالکل بس ہم اس مقصد کو پہچانے اور اپنے رب کو پہچانے، جس نے ہمیں اتنا خوبصورت بنایا اور کتنی ساری چیزیں ہمیں ہمارے لیے مہیا کی، چیزوں پہ ہم غور کریں اور اس پر فکر کریں اور اس چیز کو ایبزارو کریں، پہچانے، حقیقت کو پہچان، ٹھیک بہت اچھا ماشاء اللہ سے، اور امت مسلمہ کو دعوت پہ کام کرنا چاہیے نا، تاکہ اور بھی لوگ جانوں کہ آپ سے بچے، کوئی اندھیرا ہے وہ جو بغیر ایمان کے جی رہا ہے جی، اور بغیر اسلام کے جی رہا ہے، کیونکہ وہ وجود ہی نہیں ہے، انسان میں جان نہیں ہے، بس یہ اسلام کے بغیر انسان ایسا ہے جیسے روح کے بغیر جسم، بالکل تو آپ یہ اپیل کرتی ہیں کہ مطلب امت مسلمہ کو دعوت کا کام کرنا چاہیے، اس کو کہنا چاہیے یہ اصل کام ہے اس دنیا کا، جو ایسی تجارت ہے جس میں کوئی نقصان نہیں ہو، بہت